آج ہم اپنی ویڈیو میں بات کرنے جا رہے ہیں جاپان کی۔ جاپان ایک بہت ہی خوبصورت اور ترقی یافتہ ملک ہے۔ اگر آپ جاپان کے بارے میں مزید سننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیے۔ جاپان ہے تو ایک نہایت چھوٹا سا ملک جو دوسری جنگ عظیم میں تقریباً تباہ ہو گیا تھا، لیکن جنگ کے خاتمے کے بعد جاپانیوں نے اپنی ہمت اور علم دوستی کی بنا پر سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں اس قدر ترقی کی کہ ساری دنیا ان پر رشک کرنے لگی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ جاپان شاید دنیا کی وہ واحد قوم ہے جس نے جدید و قدیم کو اس خوبصورتی سے اب بھی ایک دوسرے کے ساتھ ملا کر رکھا ہوا ہے۔ اسے دیکھ کر ان کے سلیقے، نفاست اور جمالیاتی ذوق پر رشک آتا ہے۔ ان کے فنون اس قدر دلچسپ ہے کہ دنیا بھر میں لوگ انہیں پسند کرتے، سراہتے اور سیکھتے بھی ہیں۔ آئیے ان کے بارے میں آگاہی حاصل کریں۔ بونسائی کے لفظی معنی ہے کہ ٹرے میں پودا لگانا۔ اس میں فن کارانہ بات یہ ہے کہ بڑی جسامت کے درختوں کو چھوٹے کھلے منہ کے گملوں میں اگایا جاتا ہے۔ ہم انہیں بونے پودے بھی کہہ سکتے ہیں، جن کے تنوں اور جڑوں کو مہارت اور احتیاط کے ساتھ چھانٹا جاتا ہے اور تاروں کے ذریعے سے شاخوں کو موڑ کر درختوں کے کسی بھی شکل میں پروان چڑھایا جاتا ہے۔ کچھ عرصے کی محنت اور دیکھ بھال سے یہ بونے درخت اتنے جاذب نظر اور شکل صورت اختیار کرتے ہیں کہ دیکھنے والے حیران ہوئے بغیر نہیں رہتے۔ مزید حیران کن بات یہ ہے کہ اگر پھل اور پھول دار درختوں کو بونسائی کی شکل دی جائے اور مناسب نگہداشت کے ذریعے تو ان درختوں پر پھل اور پھول بھی لگتے ہیں۔ ذرا سوچیں، ہمارے کھانے کی میز پر آموں سے لدا ہوا بونا درخت، اور ڈرائنگ روم کے کونے میں نیم کے بونے درخت سب کو کتنے بھلے معلوم ہوں گے۔ مجھے تو سننے میں ہی بہت مزہ آ رہا ہے۔ اوکے، اوریگامی، اگر آپ کو کہیں کاغذ کا ٹکڑا نظر آ جائے تو آپ کیا کریں گے؟ یقیناً اچھے بچوں کی طرح اسے کوڑے دان میں پھینک دیں گے، لیکن جاپان میں کاغذ کے ٹکڑوں کو پھینکتے نہیں۔ جاپان میں ایسا بالکل نہیں ہوتا۔ جاپانی کاغذوں کے ساتھ انہیں انتہائی مہارت کے ساتھ خاص زاویوں میں طے کر کے اتنی خوبصورت شکلوں میں تبدیل کر دیتے ہیں کہ ہم حیرت میں ڈوب جائیں، اور یہ فن اوریگامی کہلاتا ہے۔ جاپانی زبان میں اس کے لفظی معنی کاغذ کو طے کرنے کے ہیں۔ یہ تقریباً 1000 سال قدیم فن ہے۔ ابتدا میں اس فن کو ماہروں کو جاپان کے شہنشاہوں کے دربار میں اپنا فن دکھانے کی دعوت دی جاتی تھی، جہاں وہ بادشاہ اور درباریوں کو کاغذ موڑ کر خوبصورت پھول، پرندے اور جانوروں کے ماڈل بنا کر حیرت زدہ کر دیتے تھے۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہنر عام لوگوں میں منتقل ہو گیا۔ آج نہ صرف جاپان بلکہ پوری دنیا میں بچوں کو چھوٹی عمر سے ہی یہ فن سکھایا جاتا ہے۔ اوریگامی خاص طور پر بچوں کے لیے ایک بہترین مشغلہ ہے، جس کے ذریعے بچے اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو کام میں لاتے ہوئے محض کاغذ سے مختلف چیزیں تیار کرتے ہیں اور انہیں بغیر کسی گوند کے یا کینچی کے استعمال میں لایا جاتا ہے، اور یہ فن صرف ہاتھوں سے ہی بنائی جاتی ہیں، یعنی کم خرچ بلا نشین۔ اکیبانا یہ بھی ایک خوبصورت جاپانی فن ہے جس کے معنی پھول کی سجاوٹ ہے۔ یہ تقریباً 500 سال قدیم ہنر ہے جس میں پھولوں اور پتوں والی شاخیں ایسی منفرد اور دل نشیں انداز میں ترتیب سے سجائی جاتی ہیں کہ دیکھنے والے اش اش کر اٹھتے ہیں۔ یہاں تک کہ سوکھی ہوئی ٹہنیوں کو اس مہارت سے سجایا جاتا ہے کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ اس فن کی شروعات بدھ مذہب کے مندروں میں پھولوں کی آرائش سے ہوئی۔ مندروں میں تہواروں کے موقع پر بدھ مذہب کے پیروکاروں کی کوشش ہوتی ہے کہ مندروں کو پھولوں کے ذریعے بہترین انداز میں سجایا جائے۔ اس کوشش میں جاپانیوں نے پھولوں کی آرائش کے نت نئے اور اچھوتے انداز تیار کیے، جو کہ رفتہ رفتہ پوری دنیا میں اور مانے گئے اور باقاعدگی ایک فن کی شکل اختیار کر گئے۔ اکیبانا کے فنکار اسے صرف ایک تخلیقی عمل میں ہی نہیں سمجھتے، بلکہ پھول پتیوں کی سجاوٹ کو وہ اپنی روحانی خوشی کے ذریعے بھی سمجھتے ہیں۔ اپنی تخلیقات کو دنیا کے سامنے پیش کر کے وہ سب کو اس خوشی میں شریک کرتے ہیں۔ کسی بھی ترتیب کو عمل میں لانے کے لیے فنکار خوبصورت پھلوں،
پھولوں اور گلدانوں کو بناوٹ اور دوسری باریکیوں کو مد نظر رکھتے ہیں۔ آپ بھی اپنی کیاری کو اپنی پسند کے پھول اور ہری بھری شاخیں لائیں اور انہیں اپنی پسند اور ذوق کے مطابق ترتیب دے کر اپنے گھر کو خوبصورتی سے سجائیں۔